قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 10واں روزہ ہے۔ الحمدللہ پہلا عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل سے نئے عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور آنے والا عشرہ مغفرت ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح، یہ دعا دوسرے عشرے کی ہے۔ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں اور اسی عشرے میں، اسی رمضان میں اپنے گناہ اللہ رب العزت سے ہم بخشوا لیں، ورنہ اگلے رمضان پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ ہوگا اور کسے یہ عشرہ، کسے یہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق تو کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع وہ نیک لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا ابھی بھی دنیا میں ہیں، ان کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش گوئی فرمائی، آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ بلا تاخیر حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے راوی قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد بھوسا یا کھجور کا کچرا باقی رہ جائے گا، جن کی اللہ پاک کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، خیر کا زمانہ، جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ خیر کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور امت کے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں پائے گئے، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین بہترین لوگ ہیں۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، اسی طرح فتنے، طرح طرح کے فتنے جنم لیتے رہے، فساد پھیلتا گیا، شر کا ابلاغ زیادہ ہو گیا اور خیر کم پھیلنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیشگوئی فرمائی کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے ہوں گے وہ قیامت سے پہلے پہلے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اپنی آخرت کی منزل کی طرف چلے جائیں گے، اور باقی جو رہ جائیں گے ہم جیسے گنہگار، عاصی اور نافرمان لوگ، یہ یقین جانے دنیا میں ایسے ہوں گے کہ ان کی حیثیت صرف خلا پر کرنے والی ہوگی، نہ انہیں اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی، اللہ کی رضا سے یہ لوگ محروم ہوں گے، نہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے قطار در قطار اتریں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ نافرمانی کریں گے، یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کے حصول کے لیے، جاہ و منصب کے حصول کے لیے اپنے رب کو نظر انداز کرنے لگیں گے، اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھیں گے۔ وہ رب جس کی نعمتیں ہم روز کھاتے ہیں، جس کی رحمت ہم پر روز نازل ہوتی ہے، جس کی دی ہوئی چیزوں سے ہم روز لطف اندوز ہوتے ہیں، اسی رب کو ناراض کر بیٹھیں گے، اسی رب سے بے وفائی کر بیٹھیں گے، اور پھر اللہ رب العزت جب ناراض ہو جائیں گے ہم سے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک ان لوگوں کی، ان گنہگار لوگوں کی حیثیت اس کھجور کے کچرے جیسی ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھو کہ ہم کھجور کھا لیتے ہیں، گٹلی اور اوپر جو اس کے خوشہ سا ہوتا ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح گندم اور جو ہوتی ہے اس کا ہم آٹا نکالتے ہیں، اسے پیس کے، آٹا ہماری غذا ہے، اسے ہم رکھ لیتے ہیں، باقی جو بھوسا اور کچرا بچتا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، ردی ہوتی ہے، اس لیے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو حیثیت ہو جائے گی اللہ رب العزت کے نزدیک ویسی ہی رہ جائے گی جب اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ آج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور گنہگار لوگوں کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک کچرے کی مانند رہ جائے گی، اور اللہ رب العزت کو ان کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، دیکھیں، یہ جو جاہ و منصب ہے، یہ جو عہدے ہیں، وڈیرہ شاہی ہے، سلطنت ہے، حکمرانی ہے دنیا پر، دولت ہے، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک عزت کا معیار نہیں ہے۔ آج آپ دنیا میں بہت سے کام کرتے ہوں گے، آپ کی بہت ساری فین فالوئنگ ہوگی، آپ کے چاہنے والے ہوں گے، آپ اپنی اداکاری سے لوگوں کو خوش کریں گے، اپنے فن سے لوگوں کو خوش کریں گے، دنیا آپ کو اگرچہ اسٹار کہے گی، اگرچہ آپ کو بڑے سے بڑا اداکار کہے گی، لیکن یقین جانیں یہ چیزیں، تمام چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والی چیزیں نہیں ہیں۔
اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ قابل عزت اور عزت و مرتبے والا شخص وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، سوال نہیں کرتے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے، بس ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس کے وجود سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہم بس اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، ان کی بھی مدد ہو سکے، یتیموں کی کفالت ہو سکے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آج یہ دولت ہے، دنیا ہے، جتنے بھی منصب ہیں، جتنی بھی حکمرانی، یہ ہماری نہیں ہے، یہ سب عارضی چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئیں، وہ جب چاہے ہم سے چھین لیتا ہے۔ لہٰذا عقل مند انسان تو وہی ہے جو اس میں سے تھوڑا بہت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو تم پر اتارا گیا اس پر اور تم سے پہلے جو اتارا گیا، یعنی قرآن پاک پر، قرآن پاک کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کے ہر پہلو میں جہاں پھنس جاتے ہیں، جہاں کوئی مشکل پیش آتی ہے، قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، ثواب کے لیے بھی قرآن پاک اٹھاتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بھی قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اصل تو زندگی، اصل جو منزل ہے وہ تو موت کے بعد ہے، وہ زندگی ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ دربار خداوندی ہے جس میں ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ہر غلطی کا، اپنے ہر گناہ کا حساب دینا ہے۔ اگر کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، آنکھوں سے کوئی گناہ کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق ادا بھی کرنا ہے ہم نے، اور اس کا بھی حساب دینا ہے۔ جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں، وہ لوگ نیک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نیک لوگ قیامت سے پہلے پہلے اٹھا لیے جائیں گے، اور باقی جو بچیں گے وہ سب اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی رضا سے محروم لوگ ہوں گے، اللہ پاک کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہم ہر قسم کی پریشانی میں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مدد نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی پہلے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ کتنی وفا کی، جو ہم اس سے انعام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں اس سے کہ وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی نعمتیں کھا کر، اس کی رحمت پا کر اسی کو ناراض کر دیا، اس سے بے وفائی کی۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ نیک لوگوں کا انتقال کر جانا، بہت تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، کبھی نہ کبھی تو اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہوگا۔ بس ہم منانے کی کوشش تو کریں اسے، ہم اس کی رضا پانے کی جستجو تو کریں، ہم اس کے دین پر ایک بار چل کر تو دیکھیں، اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں، یقین جانیے وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھ کر آئے گا۔ تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آخرت اور آخرت میں ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے، تاکہ ہماری آخرت بھی نیک لوگوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکے۔ آج کی محفل یہاں ختم کرتے ہیں، کل ملیں گے اگلی حدیث، اگلی پیشگوئی کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔